غزل کا مطلب ملاحظہ فرمائیں کہ سنو پرویز ارشاد کہ اتنی وضاحت کر دوں کہ ایک عام تصور یہ ہے کہ ہوا دکھائی نہیں دیتی، لیکن ہوا دکھائی دیتی ہے جب کسی درخت کی پتیاں ہلتی ہیں، ہوا دکھائی دیتی ہے جب چراغ کی لو ٹمٹماتی ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیے اور میرا مطلب سنیے، اس کے بعد 2-3 شعر کہ جو ہونے والا ہے وہ حادثہ دکھائی تو دے، جو ہونے والا ہے وہ حادثہ دکھائی تو دے، کوئی چراغ جلاؤ ہوا دکھائی تو دے، کوئی چراغ جلاؤ ہوا دکھائی تو دے۔ اور اب یہ 3 شعر خاص طور سے آپ کی سماعتوں کی نظر کہ تیری گلی سے میں اٹھ کر چلا تو جاؤں مگر، تیری گلی سے میں اٹھ کر چلا تو جاؤں مگر، تیری گلی سے کوئی راستہ دکھائی تو دے، تیری گلی سے میں اٹھ کر چلا تو جاؤں مگر، تیری گلی سے کوئی راستہ دکھائی تو دے۔ میں اپنی آنکھوں کی بینائی سونپ دوں اس کو، میں اپنی آنکھوں کی بینائی سونپ دوں اس کو، کسی غریب کے گھر میں دیا دکھائی تو دے، کسی غریب کے گھر میں دیا دکھائی تو دے، کسی غریب کے گھر میں دیا دکھائی تو دے۔ اور اب تو میں شعر نصب کر رہا ہوں، کسی غریب کے گھر میں دیا دکھائی تو دے، اور قریب آنے کی کوشش تو میں کروں لیکن، قریب تو سے بھائی شعر سن لیجئے گا، قریب آنے کی کوشش تو میں کروں لیکن ہمارے بیچ کوئی فاصلہ دکھائی تو دے، قریب آنے کی کوشش تو میں کروں لیکن، قریب آنے کی کوشش تو میں کروں لیکن، قریب آنے کی کوشش تو میں کروں لیکن ہمارے بیچ کوئی فاصلہ دکھائی تو دے، قریب آنے کی کوشش تو میں کروں لیکن ہمارے بیچ کوئی فاصلہ دکھائی تو دے، کوئی چراغ جلاؤ ہوا دکھائی تو دے۔ اور آخر میں ایک شعر جس کے بارے میں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پچھلے 10-15 سال میں شاید میں صرف ایک شعر کہہ پایا ہوں، اس کے لیے ایک مطلع کی زحمت دوں گا اور اس کے بعد 2 شعر سنا کے آپ سے اجازت چاہوں گا، کیونکہ آپ لوگ صدر محترم صاحب جشن۔ سنیے مطلع سنیے کہ زد پہ خنجر کی چلو میرا گلا آ جائے گا، زد پہ خنجر کی چلو میرا گلا آ جائے گا، کیا یہ کم ہے میرے قاتل کو مزہ آ جائے گا، کیا یہ کم ہے۔ اور اب وہ شعر نصب کر رہا ہوں دوستو، ہزاروں سال سے کردار ہماری تاریخ میں سفر کر رہا ہے، آج بھی کر رہا ہے، کبھی تیروں کے بستر پہ بھیش پتامہ، کبھی صلیب کی بلندیوں پہ حضرت عیسیٰ، کبھی گھوڑے کی پشت پہ امام حسین۔ ایک عجیب و غریب قدر مشترک میں نے دیکھی اور آپ نے بھی یقیناً محسوس کی ہوگی کہ ان میں سے کوئی خود زمین پہ گرا نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ کو صلیب کی بلندیوں سے سیدھے چوتھے آسمان پہ اٹھا لیا گیا تھا، امام حسین گرے نہیں تھے، اپنی مرضی سے گھوڑے کے پشت سے نماز عصر ادا کرنے کے لیے اترے تھے۔ اور اب میرے 2 مصرے سننے اور پھر اجازت دے دیں، ملاحظہ فرمائیں کہ کیا یہ کم ہے میرے قاتل کو مزہ آ جائے گا، اور پشت پر گھوڑے کی رہنے دو میرا زخمی بدن، پشت پر گھوڑے کی رہنے دو میرا زخمی بدن، میں زمین پر گر گیا تو زلزلہ آ جائے گا، میں زمین پر گر گیا تو زلزلہ آ جائے گا۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ میں زمین پر گر گیا تو زلزلہ آ جائے گا، میں زمین پر گر گیا تو اب یہ حکم ہے تو
حق نمک تو ادا ہی کرنا ہے. میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیے جی ایسا ہے حضرت کہ وہ موضوع ہی ختم ہو گیا جس پر میں نے وہ شعر اور کہا تھا. معراج بھائی آپ کی اس غزل کی طاقت ہے کہ پروفیسر اکبر حیدر بخار کو اپنے وہ کر کے اور تشریف لے آئے. میں یو ٹی آسٹن کے اپنے پروفیسر جن کا میں ذکر کر رہا تھا، پروفیسر اکبر حیدر صاحب کا استقبال کر رہا ہوں کہ وہ محفل میں تشریف لے آئے ہیں. بہت شکریہ. جی بہت بہت شکریہ. میں ابھی پرویز نے میرا ایک شعر کوٹ کیا کہ مجھ کو تھکنے نہیں دیتا یہ ضرورت کا پہاڑ، میرے بچے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے. اس سے پہلے کا احساس یہ تھا کہ چند معصوم ضدیں، دو متلاشی آنکھیں، چند معصوم ضدیں، دو متلاشی آنکھیں، کیا بتائیں گے کہ بازار سے کیا لائے ہیں. واہ 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 واہ. اس کے بعد کا احساس یوں تھا، واہ 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 واہ. اس کے بعد کا احساس یوں تھا کہ رفاقتوں کی ڈھلانے اتر رہے ہیں ہم، رفاقتوں کی ڈھلانے اتر رہے ہیں ہم، سمٹ رہی ہیں دشائیں بکھر رہے ہیں ہم. واہ سمٹ رہی ہیں دشائیں بکھر رہے ہیں ہم، اور سزا ملی ہے بزرگوں سے بے نیازی کی کہ آج اپنے ہی بچوں سے ڈر رہے ہیں. کیا کہنے ہیں. واہ 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 واہ. کیا سزا کہنے ملی ہیں. ہے واہ 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 بزرگوں سے واہ. بے نیازی واہ کی، واہ 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 واہ. سزا ملی ہے بزرگوں سے بے نیازی کی کہ آج اپنے ہی بچوں سے ڈر رہے ہیں ہم، سمٹ رہی ہیں دشائیں بکھر رہے ہیں ہم. ایک غزل آخر میں پڑھوں گا لیکن اس کے پہلے ایک مطلع دو شعر. ایک شعر میں نے پرویز جعفری کو سنایا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ معراج بھائی لکھنؤ میں بیٹھ کے آپ نے امریکہ کی مصروف زندگی کا یہ احساس کیسے نظم کر لیا. اس کے لیے سن لیں ایک مطلع دو میں نے شعر. جان بوجھ کے نہیں پڑھا وہ شعر کہ آپ ہی نہیں میں عرض کر دوں. یاد مجھے بالکل تھا. نہیں میں عرض کر دوں بھیا، آپ نے داد دے دی تھی تو مجھے بہت اچھا لگا تھا. ہر چند کے یہ ہماری ہی گلیوں کے پروردہ ہیں. بلرام پور ہمارے فیض آباد سے 4 قدم کے فاصلے پہ ہے، مگر یہ کہ اب خیر وہ زندگی کی مصروفیات ہوتی ہیں. آج یہ یہاں ہیں، ہم وہاں لکھنؤ میں ہیں. ملاحظہ فرمائیں کہ یہ دنیا عالم وحشت میں کیا کیا چھوڑ دیتی ہے. یہ دنیا عالم وحشت میں کیا کیا چھوڑ دیتی ہے. سمندر کی محبت میں کنارہ چھوڑ دیتی ہے، سمندر کی محبت میں کنارہ چھوڑ دیتی ہے. اور یہ شعر پرویز تمہاری نظر ہے کہ ارادے نیک ہوں تو منزلیں قدموں تک آتی ہیں. ارادے نیک ہو، ارادے نیک ہوں. جس طرح جد و جہد کے انہوں نے، اور آج یہ چیف کوآرڈینیٹر بنے ہیں ایم یو المنائے ایسوسی ایشن کے. ارادے نیک ہوں تو منزلیں قدموں تک آتی ہیں. کوئی ٹھوکر ہو خاموشی سے رستہ چھوڑ دیتی ہے، کوئی ٹھوکر ہو خاموشی سے رستہ چھوڑ دیتی ہے. اور اب وہ 2 شعر سن لیں، پھر ایک غزل کے 3-4 شعر اور اجازت. کہ خدا محفوظ رکھے ایسی مجبوری سے ہم سب کو. شعر سنیے صاحب. واہ. خدا محفوظ رکھے ایسی مجبوری سے ہم سب کو جو مجبوری پڑوسی کا جنازہ چھوڑ دیتی ہے. کیا کہنے ہیں. جو مجبوری پڑوسی کا جنازہ چھوڑ دیتی ہے. ایسی مجبوری خدا محفوظ رکھے ایسی مجبوری سے ہم سب کو جو مجبوری پڑوسی کا جنازہ چھوڑ دیتی ہے. اور غریبی وہ برائی ہے، وہ مجبوری کا سودا ہے کہ کوڑے دان میں ماں اپنا بچہ چھوڑ دیتی ہے. کوڑے دان میں ماں اپنا بچہ چھوڑ دیتی ہے. اور یہ آخری شعر کہ ہمارے واسطے پانی پہ پہرا کیا بٹھاؤ گے. ہمارے واسطے پانی پہ پہرا کیا بٹھاؤ گے. ہماری تشنگی تو خود ہی دریا چھوڑ دیتی ہے. ہماری تشنگی تو خود ہی دریا چھوڑ دیتی ہے. ہمارے واسطے پانی پہ پہرا کیا بٹھاؤ گے. ہماری تشنگی تو خود ہی دریا چھوڑ دیتی ہے.